کہ واجبت۔ غلاموں نے عرض کی بندہ نواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں یہ واجبت آپ نے کیوں فرمایا؟ تو میرے کریم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے گواہی دی تھی نا کہ مرنے والا اچھا تھا۔ بولیے ذرا، تم لوگوں نے گواہی دی تھی نا۔ یہ ہے ورتھ، یہ ہے ویلیو کہ ہم جب چلے جاتے ہیں نا اس دنیا سے، ہمارے بعد میں جو ریمیننگز ہوتے ہیں وہ کتنے اچھے اور خوبصورت الفاظ میں ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ یہی تمہاری گواہی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ گواہی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سر یہ ہمارا ورثہ اور اثاثہ ہوتا ہے کہ ہم اس زندگی جو ہم نے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے یہ ہم نے کیسے گزاری۔ ایک روایت کا مفہوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک اپنے سامنے سے اپنے بندے کو ہٹنے نہیں دینا جب تک چند ایک سوال نہیں پوچھ لیتا۔ جوانی دی تھی کہاں گزاری، مال و دولت دیا تھا کہاں گزارا، اولاد دی تھی اس کو صحیح معنوں میں پروان چڑھایا یا نہیں، نماز کی فکر کی یا نہیں، مرنے کے بارے میں تیاری کی یا نہیں۔ اگر کچھ نہیں کیا تو پھر what is the difference between us and animals؟ پھر ہمارے درمیان اور جانوروں کے درمیان کیا فرق رہ گیا؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت سانچے میں خوبصورت تصویر کے ساتھ مزین کیا ہے۔ ہم خود اپنے اسلاف، اپنے ایٹریبیوٹس میں، اپنے مینرز میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں پتہ چلے یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ یہی طریقہ نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ایک بات جہاں پہ تھوڑی جو سمجھنے والی ہے نا وہ ہے احسان۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، استاد محترم، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ ایک ہوتا ہے بدلہ، ایک ہوتا ہے احسان۔ جلدی سے گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ ایک ہوتا ہے بدلہ، ایک ہوتا ہے احسان۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤں، جو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بدلہ۔ سر نے مجھے کوئی چیز دی، بدلے میں میں نے بھی دی، یہ ہے بدلہ۔ بدلے میں لینا اور دینا، مبشر بھائی، مقدار برابر ہوتی ہے، کوانٹٹی ایکول ہوتی ہے، مقدار برابر ہوتی ہے بدلے میں، پر احسان میں مقدار برابر نہیں ہوتی۔ اگر سمجھ آئیے تو بولے سبحان اللہ۔ سر کی خدمت میں نے کی نا تھوڑی، یا اور آسان کروں، سر کو ضرورت کے وقت میں نے 50,000 پیش کیا نا، مجھے ضرورت پڑ جائے نا، سر کہیں کہ میں تجھے 50 لاکھ دوں گا، یہ سر نے بدلہ نہیں، مجھ پر احسان کیا۔ رب فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ تم احسان کرو، پیدا ہونے سے لے کر پروان چڑھنے تک۔ میرے مسلمان بھائیوں یہ بتاؤ، والدین نے تم پر، ہم پر، ڈاکٹر صاحب پہ، زہد بکر پر کتنے احسان کیے۔ ایک ماں 9 ماہ اپنے بچے کو اپنے شکم میں رکھتی ہے، اپنا خون پلاتی ہے۔ خون پلانے کے وقت جب جنم دیتی ہے نا، اپنا کفن ڈاکٹر صاحب اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتی ہے، موت کی دہلیز کو چھو کر واپس لوٹتی ہے، پھر جنم دیتی ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر صاحب میرے سینئر ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک ڈاکٹر کیپٹن سرور ہو گزرا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جتنی موت کی شدت ایک عورت اس وقت برداشت کرتی ہے جب بچے کو جنم دیتی ہے، اگر بچے جنم دینے کے علاوہ وہی موت، وہی درد کی شدت اس پہ آئے تو شاید وہ مر جائے۔ پھر خود ہی ڈاکٹر صاحب وہ رپلائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماں اس لیے نہیں مرتی کہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ جو آنے والا یا آنے والی ہے نا میری لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے۔ بابا جی ماں اس لیے نہیں مرتی، کتنی امیدیں رکھتی ہے اپنی اولاد سے، کتنی توقعات کا حسین محل وہ بناتی ہے اپنی خواہشات میں۔ اگر وہی اولاد بڑی ہو کر اس کا کہنا نہ مانے، اسے جدائی دینا، اسے دکھ دینا، یقین مانے بوڑھے ایسے کمزور نہیں ہوتے۔ جمع اولاد جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے نا سر جی تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تب باپ گرتا ہے، تب باپ کمزور پڑتا ہے۔ وگرنہ باپ وہ سایہ دار درخت ہے جو دنیا کی ساری آزمائشوں کو اپنے سر پر برداشت کرتا ہے اور گرم ہوا بھی اپنے بچوں کو نہیں لگنے دیتا۔
والدین ٹوٹتے ہی ڈاکٹر صاحب تب ہیں جب ان کی اولاد ان سے بے وفائی کرتی ہے، وگرنہ جس خوش قسمت والد کی اولاد نیک ہو نا، وہ بوڑھا ہو کر بھی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے نا اولاد، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ وفا کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قدر و نواح کی نعمت سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جو ہمشیرہ محترمہ مغفورہ تھی نا، عرصہ دراز سے ان کے سر سے اپنے خاوند کا جو ہے نا سایہ رب نے لے لیا تھا۔ عرصہ دراز سے ایسی زندگی گزاری تنہائی والی، 2 شہزادیاں، 2 صاحبزادیاں ہیں، سر سے خاوند کا سایہ اٹھ جانا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک نے توفیق دی، اپنی بہن کو سینے سے لگایا۔ بہن اور بھائی کا رشتہ بڑا خلوص پر مبنی ہوتا ہے۔ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری بہن بڑی ہے تو وہ تیری ماں کی مانند ہے، اگر تیری بہن چھوٹی ہے تو وہ دی کی مانند ہے، بیٹی کی مانند ہے، وہ تیری بیٹی کی مانند ہے۔ اگر اس کا ادب کرو گے نا، احترام کرو گے نا، ماں کے بعد وہ تیری ماں ہے۔ اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بھائی، احساس اس بندے کو ہوتا ہے کہ جس کی بہن کے سر سے اس کے خاوند کا سایہ۔ پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر صاحب کے دوست تھے میرے بھائی ڈاکٹر اجاز صاحب، ان کا وصال ہوا تو اندازہ ہوا کہ بہنوں کے سر سے ان کے خاوند کا سایہ اٹھ جائے تو کیا تکلیف ہوتی، ایک لمحہ مشکل ہو جاتا ہے، زندگی گزارنا کٹھن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے تو تسلیم کرنے پڑتے ہیں نا، لیکن تکلیف کی شدت وہی جانتا ہے جس کے ساتھ تکلیف ہو، جس کو تکلیف ہو، جو وہ تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بھائی جو اس ایسی صورتحال میں اپنی بہنوں کا سایہ بنتے ہیں اور آسرا بنتے ہیں۔ 90 کی میں ان کے والد کا، ان کے خاوند کا وصال ہوا تھا، بچیوں کے والد کا۔ ڈاکٹر صاحب نے سینے سے لگایا 95 میں، ڈاکٹر صاحب نے سینے سے لگایا۔ اب مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے انشاءاللہ اپنی بہن کے نام پہ یہاں کلینک بنانی، صدقہ جاریہ، ثواب ملے گا، ہاں کلینک بنائیں گے، لوگوں کو خدمت پر۔ ایسے بھائی میں کہتا ہوں اللہ پاک بھائی اور بہنیں دینا ہوں خلوص والے۔ بندہ اکیلا ہی ڈاکٹر صاحب تب پڑتا ہے جب کوئی اپنا سنسیئر نہ ہو، بگرنا جس کے بھائی ہوں، چاہے وہ بہن ہو یا خود بھائی ہو، جس کے شیروں جیسے بھائی ہو نا رضوان بھائی، اسے پریشانی نہیں رہتی، اسے آسرا ہوتا ہے۔ اگر میں ٹوٹوں گا نا، اگر میں بکھروں گا نا، تو مجھے سنبھالنے والے میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ اسی طرح بہن کی بھی توقعات ہوتی ہیں بھائی کے لیے۔ بہن چاہے جتنی بھی امیر ہو جائے نا، وہ ہر عید پہ سوچتی ہے کہ کوئی بھائی کے گھر کی طرف سے آئے گا۔ ان کی نگاہیں منتظر ہو کر اپنے بھائی کے گھر کی طرف لگی رہتی ہیں کہ کوئی آئے گا نا۔ خدا کی عزت کی قسم، بہنیں وہ رشتہ ہیں جو سارا کا سارا خلوص پہ مبنی ہے۔ آپ بچپن سے لے کر شادی ہونے تک دیکھ لو نا بہنوں کی وفاؤں۔ آپ معاشرے میں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے مسائل بن جائیں نا تو قربانی ہمیشہ بہنیں ہی دیتی ہیں۔ بھائی سے اللہ نہ کرے قتل ہو جائے نا، میں بڑے دل سے الحمدللہ پڑھنے کی کوشش، بھائی سے کچھ ہو جائے نا، ناچاکی والا معاملہ ہو جائے، قتل ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو اس بات سلوک کروانے کے لیے جو اپنی خواہشات کی قربانیاں دیتی ہیں نا، وہ کوئی اور ہستیاں نہیں، تیری بہنیں ہوتی ہیں۔ سر آپ مجھ سے میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، استاد جی وہ بہنیں ہوتی ہیں، لولے نل شادی کروا دو کر لیتی ہیں، اندھے کے ساتھ کروا لو کر لیتی ہیں، شرابی کے ساتھ کر لو کر لیتی ہیں۔ میری بہن تو اتنی ماشاءاللہ حسین و جمیل ہے، پھر وہ اندھے کے ساتھ شادی کیوں کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میں اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی۔ اور وہی بہنیں جب میرے گھر میں آئے نا، تو ان کے ساتھ پرایوں جیسا رشتہ نہ اپنایا کر، رکھا کر، انہیں یہ احساس دلایا کر اے میری بہن تو بھی اس گھر کی مالکہ ہے۔ المیہ تو یہ ہے نا، ٹریجڈی تو یہ ہے نا، ہم نے اپنی بہنوں کا حصہ اپنے ہاتھوں سے ختم کر رکھا، اور جب وہ آتی ہیں نا گھر میں پرائی سی لگتی ہیں۔ کیوں؟ ریسپیکٹ نہیں ملتی۔
یہ بدبختی ہے، رسپیکٹ کیوں نہ ملے؟ وہ میرے علامہ صاحب ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ مجھے فون آیا اور کسی نے پوچھا کہ میری جو بیٹی ہے نا، وہ ادھر بہاولپور میں شادی ہے، میری رہائش اسلام آباد ہے۔ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ اس نے مجھے پوچھا کہ بیٹی جو ہے نماز قصر پڑھے گی یا پوری پڑھے گی؟ تو حضرت صاحب بڑے روئے، وہ فرمانے لگے کہ میں نے اس دن انہیں جواب تو نہ دیا ڈاکٹر صاحب، اگلے دن جواب دیا اور میں نے پوچھا کہ تیری جائیداد میں تیری بیٹی کا حصہ ہے یا نکاح ہونے کے بعد ہی اس کے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ جب میرے پاک نبی نے ان کا حصہ وضع کر دیا ہے، کھانے پینے والا تو اور میں کون ہے؟ ایسا بتائیے نا، یہ شریعت سے لڑائی ہے بھائی جان۔ وہ پنجابی میں فلک شیر بھائی کہتے ہیں کہ پترا قبر تے جھنڈے کوئی نہیں لینے ہوندے اور منجی دیاں وارساں دیاں ہی ہوندیاں۔ منجی کا چار پائی کا نا سراندی پکڑ کر بیٹیاں ہی روتی ہیں۔ بیٹے تو جسٹ وہ تو مرنے کے بعد وہ تو سوچتے ہیں کہ اب پارٹیشن کیسے ہوگی، اب بٹوارا کیسے ہوگا، کون سے پلاٹ میرے ذمہ آئیں گے، کون سی جائیداد میں لوں گا، کون سی جائیداد میں چھوٹے بھائی کو دوں گا۔ بتائیے، ادھر میری چونکہ لا سے بھی ہے تھوڑی سی کنسرن ہے، میں لائے بھی، بتائیے کتنے پرسنٹ ایسے کیسز ہیں جن کا ٹائٹل یہ ہو کہ میں نے اپنے بھائیوں سے جائیداد مانگ رہی نہ ہونے کے برابر؟ سر نہ ہونے کیوں؟ وہ وفا کرنے والی ہستی ہوتی ہے، وہ بھائیوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ ادھر بھوانے کا سچا واقعہ ہے، ڈاکٹر عابد صاحب مجھے بتا رہے تھے، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مونا صاحب تسا مختلف جگہ تے جا کے تقریراں کر دے ہو، ایک میرا اکھاں ویکھیا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بتائیں۔ وہ کہنے لگے کہ ادھر بھوانیا کا واقعہ ہے کہ لڑائیاں ہو گئیں، قتل ہو گئے، جب قتل ہو گئے، قتل ثابت ہو گئے، 3 اشخاص تھے جن کو پھانسی کا آرڈر ہو گیا، ہینگ ہم ٹل ڈیتھ، انہیں لٹکا دو مرنے تک، یہ سنٹینس ہے کورٹ کی زبان کا کہ انہیں لٹکا دو۔ ادھر ایک عورت نے فریاد کی جج سے، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ یہ تینوں اگر مر گئے میرا پورا کنبہ، میرا پورا خاندان اجڑ جائے گا۔ جب روئی نا، جب بندہ روتا ہے نا کسی کے سامنے، نرم دل والا ترس کھاتا ہے، اسے رحم آتا ہے، رحم کا آنا ایمان کی علامت ہے۔ سر فرمایا گیا جو رحم کرتا نہیں نا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ میں گفتگو کو سمیٹوں تو وہ جج صاحب کی خدمت میں وہ عورت رو کر گزارش کرتی ہے کہ میرا گھر اجڑ جائے گا، میرا خاندان ختم ہو جائے گا، میرے باپ کی نسل مٹ جائے گی، آپ مہربانی فرمائیں ایک کو آزاد کر دے، ایک کو بری کر دو۔ بادشاہ نے اب جج نے سر اس کی فریاد سنی، کہا ان تینوں میں سے ایک کا بازو پکڑنے میں اس کو بری کر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے ڈاکٹر صاحب کس کا بازو تھاما تھا؟ ایک تھا اس کا خامد، ایک تھا اس کا بیٹا اور تیسرا تھا اس کا بھائی۔ اس نے جا کر اپنے بھائی کا بازو تھام لیا اور تھام کر کہنے لگی جج صاحب اس میرے بھائی کو بری کر دو، باقیوں نے بھی جرم کیا ہے، وہ آپ کی سزا جانے، اللہ کا عدل جانے۔ وہ جج حیران ہوا، جج حیران ہو کر کہنے لگا اے میری بہن ایک سوال کا جواب تو دے۔ کیا؟ کہا ایک تیرا بیٹا تھا، اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے، اولاد کے لیے بندہ وہاں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے جہاں وہ قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اولاد کے لیے والدین سب کچھ کرتے ہیں، ان کو بڑا کرنے کے لیے خود چھوٹے ہو جاتے ہیں، ان کو عزت دلانے کے لیے خود بے عزتی اور گمنامی کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ کہا بتا نا تو نے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا، پھر اپنے خامد کو کیوں نہیں بچایا؟ تو وہ کہنے لگی اگر بیٹے کو بچا لیتی تو خامد نے بھی پھانسی چڑھ جانا تھا اور بھائی نے بھی چڑھ جانا تھا، اگر زندگی رہی نا، شادی دوبارہ کی تو بیٹا اور آ جائے گا، زندگی رہی نا، نکاح اور کیا تو خامد اور آ جائے گا، پر یہ میرا بھائی ہے ہی اکیلا، ماں باپ مر چکے ہیں،
میرے ابو کے خاندان کا ایک چشم و چراغ یہی میرا بھائی ہے نا، بھائی کو کہاں سے لاؤں گی؟ سچا واقعہ 15-20 سال پہلے کا ہے، بہن نے اپنے بھائی کو بچایا۔ بتاؤ وفاؤں کا ایسا زاویہ کہاں سے لاؤ گے؟ بتاؤ وفاؤں کا ایسا معیار کہاں سے لاؤ گے؟ ایسی محبتیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اپنی بہنوں کا حیا کرو۔ وہ جج کو یہ اتنی ادا پسند آئی، جج نے پھانسی ختم کر کے عمر قید کی سزا سنائی۔ سر جی یہ چیز بہنیں بڑی پیار کرنے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو ختم کر رہا ہوں، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا آپ کی بہن ہے شیمہ، نام تو اور منتا ہے، غلط العام میں شیمہ لکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جنگ کی نا، کچھ علاقہ فتح ہوا، کچھ لوگ ویسے بھی جو اچھی بات پہ نا ان کی طبیعت پہ اثر نہیں ہوتا، نرم دل جو ہوتے ہیں نا ہر کیفیت میں ان کا دل ڈھلتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ ویسے یہ ہے بندہ سنت کا ماننے والا اور سنت پہ عمل کرنے والا ہونا، سنت والے نبی کا نام آئے تو چہرہ گلابوں کی طرح کھل اٹھتا ہے، کھل اٹھتا ہے یا نہیں؟ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئے، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پر بادل سایہ کرتے۔ اس نبی وہ آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے کے کچھ لوگ آپ کے غلاموں نے قیدی بنا لیے ہیں اور فدیہ دینا پڑے گا۔ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئی نا وہ بہن تو میرے پاک نبی اپنی مسند پہ سے کھڑے ہوئے، آتے ہوئے دیکھا، جا کر استقبال کیا، اور استقبال کر کے پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھا، سر مبارک پر، اور دعائیں دیں اور فرمایا میری بہن کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتی ہیں چند قیدی کو آزاد کروانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے کسی قاصد کے ہاتھ پیغام بھجوا دیتی میری بہن، میں انہیں رہا کر فرما دیتا۔ توجہ ہے؟ پھر میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ڈیسیژن لینے سے پہلے میرے پاک نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے، پر اس جگہ سیرت ابن ہشام کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ میرے پاک نبی نے کہا بتاؤ کون ہیں؟ وہ عرض کرنے لگی فلاں فلاں ہیں، یہ لگا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ان سارے لوگوں کو آزاد کر دو۔ اور پھر پتہ ہے کیا؟ روانہ کرنے سے پہلے میرے پاک نبی اپنی بہن کو فرمانے لگے، میرے پاک نبی کی حقیقی بہن کوئی نہیں تھی پر رضائی بہن کو اتنی عزتیں دے کر بتایا زمانے والوں جب محمد کی بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہنیں آتی ہیں تو اس طرح ادب اور حیا کیا جاتا ہے۔ بتاؤ یارو ہم لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں؟ ہماری بہنیں تو ہماری بیویوں سے ڈرتی رہتی ہیں، ہماری بہنیں تو ایک دن رک کر دوسرے دن رکنے سے پہلے کئی بار سوچتی ہے کہ میری بابی کیا سوچے گی۔ یار وہ تیرے باپ کی بیٹی ہے، تیری سگی بہن ہے، اس کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑتا ہے جو تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اسے کبھی احساس یہ نہ ہونے دینا کہ یہ گھر صرف میرا ہی ہے، اسے یہ احساس دلوانا کہ میری بہن جس ملکیت کا، جس پراپرٹی کا ہمارا باپ مالک تھا نا اور آج میں بنا ہوں، اسی پراپرٹی کی مالکہ تو بھی ہے۔ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر صاحب کی ہمشیرہ مغفورہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، اور ڈاکٹر صاحب کی طرح ہمیں بھی اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہیں، جس طرح انہوں نے جب آپ حیات تھیں ان کے ساتھ تعاون کیا، خدمت کی، اور اب ارادہ رکھتے ہیں صدقہ جاریہ کا۔ یہ یقین مانے اچھے جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ قبر میں بھی فائدہ پہنچاتے ہی رہتے ہیں۔ بولتے نہیں آپ سبحان اللہ؟ اگر اچھی بہن بھائی ہوگا نا تیرا، وہ درجہ جنتی کا بلند ہوگا۔ پوچھا جائے گا مالک یہ میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ تو بتایا جائے گا کہ کسی دوست نے دعا کی ہے، تیرے بیٹے، تیرے والد، تیرے عزیز و اقارب، تیرے رشتہ داروں میں سے کسی نے تیرے لیے استغفار کیا، اس لیے جنت میں تیرا درجہ بڑا ہو گیا ہے۔ بتاؤ یارو، جو اپنے والد اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ خود اپنی ذات بن جائے، اس کے اوصاف بن جائے، اس کے کام بن جائے، بتاؤ قبر والے کو کتنا فائدہ ملے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی مہربانی ہے، بڑی یہ خود پہ شفقت فرما رہے ہیں،
جو اپنی بہن کے نام کے چیریٹی کا ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں، اس میں لوگوں کی فلاح و بہبود ہوگی، جب تک لوگ مستفید ہوتے رہیں گے یہ ثواب نور بن کر ان کی قبر میں اترتا رہے گا۔ اور یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے نا، اسے یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑتا ہے۔ بتائیے ذرا، رشتہ دارے تو کچھ تھوڑے سے دائیں بائیں والے ہوتے ہیں نا، علامہ صاحب جو سگی ماں سے تعلق توڑ دے، جو سگے باپ کو ملے ہوئے اسے 6 ماہ گزر جائیں، جو چھوٹے بھائی کے گھر میں کبھی نہ جاتا ہو، جو بڑے بھائی کو سلام کرتے نہ جاتا، بھائی جان زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے، کھا لیا پی لیا زندگی گزار لی سفر کر لیا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اپنے یمین و یسار والوں کا خیال رکھیے، اپنے والدین کا ادب اور احترام کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اپنی ماں بہن بیٹی کا احترام اور ادب کیجئے، ہو سکے تو پڑوسیوں کی ضروریات کو پورا کریں، اپنے علاقے میں اپنے سوسائٹی میں اپنے کیچمنٹ ایریا میں غریبوں یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے جب تک کسی حاجت مند کی حاجت کشائی اور روائی کرنے کے لیے تو رہے گا، میرا رب تیرے کام میں لگا رہے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری بہن کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بیٹیوں کو صبر جمیل، ڈاکٹر صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔